حضرت مہدی کے آنے کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیا کوئی خاص وقت ہوگا؟ ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ وہ وقت آ چکا ہے یا ان کا ظہور ہو چکا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت مہدی سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے دو مہدی ہیں اصل میں، ایک مہدی ہے اہل تشیع کے اور ایک مہدی ہے اہل سنت۔ نام ایک ہے، یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کے والد کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہوگا، خود ان کا نام محمد ہوگا، یہ بھی ہم مانتے ہیں دونوں، شیعہ بھی سنی بھی، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادی سے ہوں گی اور ان کے جو بڑے بیٹے حضرت حسن ان کی نسل سے ہوں گی، یہ باتیں ایگریڈ اپون ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک تو وہ ان کے 12ویں امام تھے کہ جو چھپا دیے گئے تھے ایک غار کے اندر بچپن میں بالکل بچپن کی حسب میں، تو اندیشہ یہ تھا کہ انہیں عباسی جو خلفاء ہیں وہ قتل کروا دیں گے۔ یہ اہل تشیع کا یہ ان تصور کا ہے خیال ہے کہ وہ جو چھپے ہوئے ہیں وہ ابھی تک چھپے ہوئے ہیں۔ تو ان میں پہلے غیبوبت صغریٰ تھی 2 سال تک، جس میں کہ لوگ ان کے پاس جا کر جو ہے کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کر لیتے تھے۔ اس کے بعد غیبوبت کبریٰ کہلاتی ہے، اب کا کوئی رابطہ نہیں ہے کسی کا، لیکن وہ ظاہر ہوں گے تو جو چھپے ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک وہ مجدد ہوں گے۔ ہر صدی کے اندر حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے اندر اس دین کو تازہ کرنے کے لیے مجددوں کو اٹھاتا رہے گا۔ مجدد کہتے ہیں تجدید، دین کو تازہ کر دینا، یعنی دین کی تعلیمات کے اندر اگر غلط چیزیں آ گئی ان کو ہٹا دینا، اگر کوئی گرد و غبار آ گیا آئینے کے اوپر صاف کر دینا، یہ مجدد کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے اٹھاتے، یہ ہمارے نزدیک مجدد ہوں گے، اور وہ آخری مجدد ہوں گے، اور وہ مجدد کامل ہوں گے۔ یعنی ان سے پہلے جو مجددین آئے ہیں انہوں نے دین کی جزوی خدمت کی ہے، مثلا یہ خرابی پیدا ہو گئی اس کو ٹھیک کر دیا، یہاں پر یہ فتنہ آ گیا ہے اس کا جواب اس کو رد کر دیا۔ لیکن اب جو ہوگا وہ جو مجدد آئیں گے وہ در حقیقت پورے ایک نظام کی حیثیت سے جیسے حضور نے قائم کیا تھا اللہ کے دین کو اسی طرح کریں گے۔ لیکن ایک چیز طے ہے کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ اور ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملے گا۔ ایک چیز اور فرمائیے گا کہ ان کے لیے جو جب یہ خود کو آ کے بیان کرتے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں یا میں آپ کو لیڈ کروں گا، وہ جگہ کے حوالے سے یہ ہے تعین کہ مکہ میں ہوگی؟ نہیں، اصل میں ایسی بات نہیں، بلکہ اس کے برعکس ہے۔ ہمارے پاس جو سب سے جو معتمد علیہ حدیث ہے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جو حضور کی زوجہ محترمہ تھیں۔ تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک خلیفہ کے انتقال کے بعد خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اب خلیفہ سے مراد بادشاہ ہو سکتا ہے، عام معنی میں خلیفہ، ایک خلیفہ راشد ہوتا ہے، خلیفہ راشد تو بہرحال نہیں وہ ہے، اس دور کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس وقت یہ ہے کہ ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا۔ اب یہ میرا اس کے بارے میں اندازہ کیوں چھپے گا کہ کچھ اس کی حیثیت ایسی ہوگی کہ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایسا شخص ہے، ہی شوڈ پلے سم رول، کیا آ کر یہاں پر کوئی سورا صفائی کرائے۔ لیکن وہ اس سے کچھ گھبرا کر اس ذمہ داری سے اس کے بوجھ کو نہ سمجھتے ہوئے کہ وہ برداشت کر سکتے جا کے چھپ جائیں گے۔ انہیں پھر تلاش کیا جائے گا اور پھر نکال کر ان کو لے کر آئیں گے۔ وہ اعلان نہیں کریں گے، ان کے ہاتھ پر زبردستی بیعت کی جائے گی۔ پھر کوئی آواز آئے گی جو غیب سے کہ یہ اللہ کا بندہ مہدی ہے، واللہ عالم۔ یہاں سے ذکر آتا ہے پھر خراسان کے اس لشکر کا، نہیں اس کے بارے میں نہیں، اس کے بعد تو آتا ہے کہ ایک لشکر ان کو بھیجا جائے گا شام سے۔ وہ شام کا لشکر جب آئے گا، اور وہ معلوم ہوتا ہے کہ شام میں اس وقت پھر کوئی حکومت جو ہے وہ اسلام مخالف حکومت کو قائم ہوگی، تو وہ اس سے پہلے چونکہ کچھ اور باتیں ہوگی میں بعد میں عرض کروں گا۔ تو وہ لشکر جو آئے گا وہ دھس جائے گا زمین کے اندر، مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ تب یہ بات جو ہے یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے گی کہ یہ در حقیقت واقعی یہی مہدی ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا۔ اس پہ حدیث موجود ہے کہ وہ لشکر آئے گا اور مکہ اور مدینہ کے درمیان دھس جائے گا۔ یہ ہے، صحیح ہے۔ خراسان کا ذکر آتا ہے بہت، خراسان کا جو ذکر آتا ہے وہ مہدی کے ذکر میں نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ کے ذکر میں ہے۔ یہ جو ایک لانگ چین آف ایونٹس ہے اس میں پھر یوں سمجھیے کہ اس کا ڈراپ سین ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول۔ اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جا کر جنگ کرنے کے لیے جو لشکر چلیں گے ان میں سے خراسان سے آئے گا، وہ خراسان سے آئے گا۔ خراسان سے جانے سے پہلے پھر امام مہدی کا ٹینیور کتنا ہوگا، کتنی مدت تک وہ لیڈ کریں گے امت کو؟ آپ پورے یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ ایک اسلامی حکومت جو ہے وہ بہت صحیح قسم کے حضور کے نقش قدم پر خلافت علی منہاج النبوہ وہ قائم کر دیں گے۔ لیکن ایک اور حدیث آتی ہے، یخرج الناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانہ، ایک مشرقی ملک سے فوجیں آئیں گی، لوگ آئیں گے جو مہدی کی حکومت قائم کریں گے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے، یہ میرا گمان ہے، پھر تو ایک اندازہ ہے ہم یقین کے ساتھ
ان تمام چیزوں کی جو ہے انٹرپریٹیشن مجھے اندازہ تو کر سکتے ہیں، لیکن پورا اس کا ٹائم فریم بنانا اور اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ کہنا، معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یہ جو عرب کے مشرق کا علاقہ ہے، اس میں افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، ہند بھی ہے، ایران بھی آتا ہے، یہاں کہیں پر پہلے کوئی ایسی حکومت قائم ہو چکی ہوگی کہ وہاں سے فوج جائے گی جو مدد کرے گی حضرت مہدی کی وہاں پر حکومت ان کی جمانے کے لیے۔ تو مشرق، اسی لیے ایک اور حدیث بھی آتی ہے حضور کی کہ مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ہندوستان کی طرف سے، تو اس سے یہ گمان کیا گیا ہے کہ اس علاقے میں کہیں پہلے وہ ایک اسلامی، صحیح اسلامی حکومت قائم ہوگی، اور وہ اس کی فوجیں پھر جائیں گی کہ جو حضرت مہدی کی مدد کریں گی اور حکومت قائم کریں گی۔ حضرت مہدی کے ٹرم کے حوالے سے مختلف جگہوں پہ مختلف ٹائم فریم بھی لکھے ہوئے ہیں، کچھ جگہوں پہ ذکر ہے 7 سال، 9 سال، یا بعض نے 40 سال بھی تحریر کیا ہوا ہے۔ اس میں زیادہ صحیح حدیث کون سی ہے؟ تو میرے خیال میں، اب یہ اصل میں چونکہ میں اس کے لیے پوری طرح تیار ہو کر تو نہیں آیا ہوں، تو یہ میرے خیال میں 7 سال ہے۔ 7 سال ہے، تو اسی دوران 40 سال آتا ہے حضرت عیسیٰ کا۔ حضرت عیسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا جو ظہور ہے وہ امام مہدی کے ہوتے ہوئے ہی ہوگا، اور ایک نماز کا بھی ذکر آتا ہے جس میں وہ امامت کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ اصل میں اس سے پہلے عرض کر دوں کہ اس سے پہلے معلوم ہوتا ہے حضرت مہدی کے سے پہلے کہ آرمگڈون جس کا ذکر ہے بائبل کے اندر، اور جس کو اگر آپ جا کر دیکھیں اس میں ڈکشنری میں تو آپ کو ملے گا کہ اے ویری بگ وار وچ ول بی فاٹ بٹوین دی فورسز آف گڈ اینڈ ایول بفور دی اینڈ آف دس ورلڈ۔ اچھا، حدیث میں اس کا ذکر ہے الملحمۃ العظمی، ملحمہ کہتے ہیں جنگ کو، لحم گوشت، تو گوشت کے چیتڑے اٹھتے ہیں جنگ کے اندر، تو کسائی کی دکان کو بھی آج کل عالم عرب میں ملحمہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ملحم جو ہے وہ بڑی جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے اندر بہت بڑی تباہی ہوگی، اور مسلمان ممالک کی بڑی شکست ہوگی، اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جو گریٹر اسرائیل جو ہے وہ تقریباً قائم ہو جائے گا، قائم ہو جائے گا۔ یہ حضرت مہدی کے ظہور کے بعد کا زمانہ ہے یا اس سے پہلے اس کے آس پاس ہی ہے، اس کے آس پاس کا زمانہ ہے؟ اور پھر حضرت مہدی جو ہے اس کے خلاف جہاد جو ہے وہ شروع کریں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے وہ ریگین کریں گے وہ ممالک۔ اب یہ عراق اور شام اور یہ سب چلے جائیں گے، جبکہ ادھر اس کا ذکر ہے حدیث کے اندر، یہاں تک کہ ترکی چلا جائے گا، یہاں تک قسطنطنیہ ہمارے یہاں سے نکل جائے گا، پھر وہ ریگین کریں گے۔ جب وہ ریگین کر رہے ہوں گے تو اس موقع پر پھر یہ دجال کا ظہور ہو جائے گا، یہودی کھڑے ہو جائیں گے۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے، جو پہلی ملحمت عظمیٰ ہے، آرمگڈون ہے، اس میں صرف عیسائی آئیں گے، یہودی نہیں آئیں گے، جس کا نقشہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ دونوں جنگیں جو ہوئی ہیں، اب جو پہلی وار ہوئی تھی جو گلف کے اندر، اس میں بھی انہوں نے اسرائیل کو بٹھا دیا تھا کہ تم بیٹھے رہو، امریکہ نے کہا سر تمہاری حفاظت کا ذمہ ہم پر، اور یہ جو اسکڈ میزائل سے ڈر رہے ہو، پیٹریوٹ میزائل ہم دے دیتے، یہ فضا بھی اڑا دیں گے، اس کو سامنے نہیں لائے، اس لیے کہ اگر تم آؤ گے تو پھر عالم عرب جو ہے پورا کا پورا جو ہمارا ساتھ دے رہا ہے وہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ تو اسی طریقے سے تو یہ اس معاملات کے اب بھی جو یہودی جو ہے سامنے نہیں آ رہا کسی جنگ کے اندر، نہ عراق کی جنگ میں سامنے آیا دوبارہ جو عراق ختم کیا انہوں نے، نہ افغانستان کے اندر کسی کولیشن میں آیا، وہ تو بٹھائے رکھیں گے۔ البتہ آخر میں جب یہ دیکھیں گے وہ یہودیوں جو عیسائیوں کا لشکر آئے گا، اس کے حدیث کے اندر آتا ہے کہ 80 علم ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، تو گویا کہ 9.5 لاکھ کی نفری یہ آرمگڈون میں آئے گی، اور اس کے نتیجے میں میرے نزدیک گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ کروسیڈ جس کی تیاری اس کی شروع ہوئی، اور جس کے لیے یہ ٹوائن ٹاورز گرائے گئے، جس کے لیے نیٹو کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔